بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ بن قیس ایک بہت ہی بڑا اور قادر الکلام شاعر تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ وہ نجد کے علاقے یمامہ سے چلا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھا بڑے جذب و شوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے رواں دواں تھا، اور فرت مسرت سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ گوئی اور نعت خوانی کرتا جا رہا تھا۔ خبردار اے مجھ سے دریافت کرنے والے کہ میری اس اونٹنی نے کہاں سے قصد و ارادہ کیا ہے، تو سن اہل یثرب کے ہاں اس کی ملاقات کا وقت مقرر ہے۔ وہ ایسے نبی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور ملک کے نشیب و فراز میں ان کی شہرت کا چرچا ہو چکا ہے۔ وہ جنگلوں اور صحراؤں کی وسطوں کو طے کرتا چلا گیا۔ جذب و شوق کی زیارت اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ وہ اسلام لانے کی آرزو سے معمور اور عبادت اصنام و اوثان سے نافور تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو بعض مشرکین آڑے آئے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے جا رہا ہے۔ تو مشرکین اس بات سے ڈر گئے کہ اگر یہ عظیم شاعر بھی مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ایک ہی شاعر حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعروں سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اگر عرب کا یہ معروف شاعر بھی مسلمان ہو گیا تو ہماری کیا درگت نہ بنے گی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عائشہ، تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دین ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے صاف جواب دیا اور کہا، نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی بہتر، انتہائی مناسب اور درست ہے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اسے دین اسلام قبول کرنے سے کیسے روکیں۔ اب انہوں نے اس سے کہا، اے عائشہ، وہ نبی تو زناکاری کا حرام قرار دیتا ہے۔ اس نے کہا، میں عمر رسیدہ اور بوڑھا آدمی ہوں، مجھے اب عورتوں کی کوئی حاجت ہی نہیں رہی۔ انہوں نے اسے یوں ورغلانا چاہا کہ وہ تو شراب کو حرام کہتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ شراب خانہ خراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اسلام لانے کا پختہ ارادہ کیے بیٹھا ہے، لہٰذا اب انہوں نے ایک دوسری خطرناک چال چلی اور اسے مال کا لالچ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرو اور اپنے آبائی دین کے ساتھ ہی یہیں سے واپس لوٹ جاؤ تو اس کے عوض میں ہم آپ کو 100 اونٹ دیں گے۔ اب اس نے مال کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ یہ تو بہت بڑی دولت و ثروت ہے۔ اب شیطان اس کی عقل پر غالب آ گیا اور وہ مال کی پیشکش کے سامنے ڈیر ہو گیا۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، ہاں، البتہ تمہاری یہ مال کی پیشکش مجھے منظور ہے۔ انہوں نے اس کے لیے 100 اونٹ جمع کیے۔ اس نے وہ سب لے لیے اور واپس اپنی قوم کی طرف اپنے کفر کے ساتھ ہی لوٹ گیا۔ وہ اپنے آگے آگے 100 اونٹ ہانکے کے لیے جا رہا تھا اور اس متاع دنیا پر بڑا شاؤں فرحاں تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس کے پاس شیروں کی ثروت کے ساتھ ساتھ ہی جاؤ منزلت اور تونگری اور دولت مندی بھی جمع ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو بھلا بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دولت دنیا کے لیے اللہ کی معصیت و نافرمانی پر کیوں اڑ گیا، جبکہ اللہ تو وہ ذات والا صفات ہے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں پہنچتے ہی والا تھا کہ اچانک اپنی اونٹنی سے گرا
اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں سسک کر مر گیا۔ اونٹوں کا ریوڑ دھرا کا درار آ گیا۔ اس نے اپنی دنیا بھی گنوا دی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ افسوس اس دنیا پر جو اللہ کے راستے سے بھاگے اور دنیاوی چمک دمک پر ریچھ کر گھاٹے کا سودا کرے۔ کاش نادان انسان یہ حقیقت سمجھ لے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں بے مثال ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔